کر لیا، اس کے لیے بھی بڑی ان کے لیے خوشخبریاں آ رہی ہیں. اور حلف اٹھانے سے پہلے ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کمر توڑنے کے لیے جرنیلوں کے استعفے طلب. پنجاب کی معاف کیجیے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لاہور سے 2 دن کی چھٹیاں دے رہی ہیں اسموک کی وجہ سے، خود جنیوا میں خطرناک ملاقاتیں. تفصیل سے ان تمام خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خان کے جو کیسز ہیں اور تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہے، وہ انسداد دہشت گردی لاہور سے خان کی 9 مئی کا جو سب سے بڑا انہوں نے کیس بنایا ہوا ہے، جلاؤ گراؤ کے 4 کیسز میں آج ضمانت منظور ہوئی ہے. یہ بہت بڑا معاملہ تھا. جج ارشد جاوید نے فیصلہ دیا. میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا کہ یہ انسداد دہشت گردی کے ججز سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ فیصلے آئیں گے اور اب 8 ضمانتیں انشاءاللہ عمران خان کی مزید منظور ہوں گی اور یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. اس کے بعد جو ملاقاتوں پہ بہت زیادہ سختیاں تھیں خان کے اوپر، آپ کو پتہ بڑی خان تکلیف میں تھا. عدالت نے آج یہ معاملہ بھی نپٹا دیا. کمیشن تشکیل دیا گیا. تحریک انصاف اپنی مرضی کی لسٹ بھیجے گی. سلمان اکرم راجہ خود جایا کریں گے. خان سے ملاقات میں بات چیت ہوگی، سیاسی گفتگو ہوگی اور یہ نرمی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب جو اگلی خبر اعلیٰ حلقوں کی طرف سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے نکال کے شفٹ کرنے کا معاملہ. پہلے یہ لاہور کا منصوبہ بنا تھا لیکن اسے کینسل کیا گیا. اب اسلام آباد کا منصوبہ بنایا جا اور یہ خبر باقاعدہ طور پر اعلیٰ حلقوں کی طرف سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کی دلیل اور ثبوت بھی آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ جو دباؤ ابھی شروع نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں، اس سے پہلے اس کے صد باب کا ارادہ کر لیا اور اس میں بھی بڑی اہم وجوہات ہیں. اسلام آباد میں ایک آپشن بنی گالا بھی ہے، ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس بھی ہے جسے باقاعدہ سب جیل بنایا جائے، جس طرح بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کو ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا. اور اس کی وجوہات اس وقت جو عمران خان کی آپ کو پتہ سختیوں اور خان کی قید پر پوری دنیا میں جو خان کے اوپر مظالم ہوئے، خان کی جان کو خدشات، امریکہ سے لے کے برطانیہ تک تمام بڑی اخبارات میں آرٹیکل چھپے، اقوام متحدہ میں واضح طور پر خان کی رہائی پر کھل کے بات کی گئی، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس پر جو رپورٹس بنی، پوری دنیا میں اس تشویش کا جو جمائمہ کے بعد تمام سیلیبریٹیز نے بھی کیا کہ خان قید تنہائی میں ہے، موت کے قیدیوں کے ساتھ بلکہ دہشت گردوں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. بجلی بجھانے والا معاملہ ہو، خوراک کا معاملہ ہو، ڈاکٹرز نہ دینے ہو، ملاقاتیں نہ کرنے دینا ہو، موت کی چکی میں رکھنا ہو، تمام بنیادی سہولتیں چھین لینا، یہ معاملات دنیا میں اخبارات میں میڈیا چینلز میں حصہ بن چکے ہیں، ریکارڈ بن چکے ہیں. اب یہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے خان کے اوپر سختیاں نہیں کی، ہم ان سے کوئی انتقام نہیں لے رہے، وہ ہمارے ایک وی آئی پی قیدی ہیں. اس کے لیے ان کا پورا منصوبہ ہے کہ خان کو اڈیالہ سے نکال کے اسلام آباد شفٹ کرے اور ان معاملات کو قانونی شکل دیں کہ جی عدلیہ کے ذریعے حل ہوں گے اور وزائر عدلیہ سے ہوں گے. خان کو جو پیغامات دیے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ہی معاملے پر رہ کے احتجاج آپ نے نہیں کرنا، رہائی آپ کی اگر ہو، ہم ضمانت کے بعد آپ کو نکالنے پر تیار ہیں، مینڈیٹ کی واپسی کی بات نہ کریں ورنہ ہم ملٹری ٹرائل کی طرف جائیں گے. جس کا جواب یہ خان اپنی ملاقاتوں میں دیتا ہے کہ ملٹری ٹرائل کرنا ہے، روز کرو. اب یہ بیچارے پھنس گئے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں؟ اور اس کی وجوہات میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. سب سے بڑی دلیل 2 سال 6 مہینے یہ کوشش ہوتی رہی کہ اقوام متحدہ اس پہ بات کرے. یہ جو معاملہ چل رہا ہے ہیومن رائٹس کا، یہ بنگلہ دیش پہ کرتے ہیں، وینزویلا پہ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ کرتے ہیں. آج اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے کمیشن ہوزے مینول نے آج انسانی حقوق کی پامالی پر، یہ نائب صدر ہیں اس کے، باقاعدہ پوری بریفنگ دی، پوری تقریر کر دی اور پہلی دفعہ باقاعدہ خفیہ اداروں کے، پولیس کے، سرکاری سطح پر نام لیتے ہوئے پاکستانی صحافیوں، طالب علموں، سیاسی قیدیوں، خواتین پر ظلم و ستم کی 4 شیٹ پوری کی پوری جاری کر دی. 9 سال کے بچوں سے لے کے 100 سال کے بزرگوں تک کسی کو جو بخشا نہیں گیا. یہ جو سیاسی انتقام کا سلسلہ جس کی بازگشت میں اوورسیز پاکستانی بھی رگڑے گئے، ٹرانس نیشنل ریپریشن، ان کے خاندان پر، ان کے جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے ان پر جو بڑا ایکشن اب جو اقوام متحدہ نے دکھایا، یہ معاملہ اب امریکی الیکشن اور جو بائیڈن کی رجیم چینج تبدیلی جس کی ہم سب خواہش کرتے تھے، اس کے بعد یہ معاملہ سب سے پہلے ٹاپ پر ہے. اور بائیڈن کی جانے کی یہی سب سے بڑی خوشخبری تھی جو پاکستان کی عوام چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو کہ یہ سلسلہ رک جائے. دیکھیں، شہریوں کی نگرانی کرنا، ان کی کال سننا، ان کے پیغامات سننا، انٹرنیٹ کی کمپنیوں کو ساتھ جوڑ کے انہوں نے 40 لاکھ لوگوں کا ڈاٹا، پرائیویسی کا قانون تو بالکل ہی بڑھ گیا. وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گھس جانا، پولیس حراست میں زبردستی اعتراف کروا کے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی، ججز کو اٹھایا گیا، وکلا کو اٹھایا گیا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیے گئے. تو ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اب یہ معاملہ اٹھ چکا ہے اور یہ امریکہ سے آپ دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو پہلا اعلان آیا، اس نے کہا میں اقتدار میں آتے ساتھ سب سے پہلے ان فوجی جرنیلوں سے استعفے لوں گا. ان تمام ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کے انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، فوجی جرنیلیں برطرف کروں گا، عدلیہ میں اصلاحات کروں گا، انٹیلیجنس نظام کو بہتر کروں گا، خفیہ معلومات جو لیک ہوئی ہیں اداروں کو ٹھیک کروں گا. یہ وہ مکروہ نظام ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھگتا ہے، جیسے آج عمران خان سب کچھ دیکھ رہے ہیں. امریکہ کے حساب سے، اس معاشرے کے حساب سے، آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان والا معاملہ خفیہ دستاویزات جیسے سائفر تھا، ایف بی آئی نے ان کے گھر پہ چھاپا مار کے 300 دستاویزات گھر سے نکالنی تھی. حالانکہ یہ ایک نظام ہے کہ تمام صدور، تمام لوگ دفتر کا کام گھر لے کے جاتے ہیں. بائیڈن کے گھر سے بھی نکلی، لیکن پھر اس کے بعد کیپٹل ہل کا حملہ بنایا گیا 9 مئی کی طرح. وہ بہت بڑا الزام تھا، غداری تک کے اس پہ الزام لگے.
پھر دہشت گرد کے لگے 9 مئی جس طرح بنا پاکستان میں, اور پھر انتخابات کی مداخلت کا وہاں جو اس پر کیس بنا, جھوٹی دستاویزات پیش ہوئیں, 13 الزامات اس پہ لگائے گئے کہ اس نے جارجیا میں انتخابی نتائج بدلے. یہ امریکہ میں بہت بڑا جرم ہے. اور پھر اس کے بعد مالیاتی کرپشن, جیسے خان پہ انہوں نے جھوٹے کیس بنائے, اس کے اوپر بھی ایسی چوری کے کیس بنائے, ٹیکس چوری کے کیس بنائے. اور یہ تمام معاملات میں چونکہ وہ خود بھگت چکا ہے, اس لیے اس کا یہ جو اعلان آیا کہ میں اس واردات کے پیچھے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اور یہی میرا کام ہے. اب مسئلہ پاکستان میں انہیں بھی یہی خطرہ ہے کہ خان بھی آ کے کہیں ایسا اعلان نہ کر دیں, اور اسی چیز کی یہ گارنٹیاں آپ کو لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں وہ کل ایک اینکر کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا کہ جی تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کی بجائے کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی جے آفریدی کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی کس کی طرف, عربوں کی طرف دیکھتے ہیں. اب تحریک انصاف کی قیادت تو دیکھیں بلا شبہ احتجاج میں ناکام ہے. انہیں تو واقعی اڈیالہ جیل کے باہر ساروں کے ساروں کو بیٹھنا پڑے. اب نہیں بیٹھتے تو کیا کریں, عوام کو بھی بیٹھنا چاہیے, وہ بھی نہیں بیٹھتے, کیا کریں. دونوں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. عدم اعتماد کی رات جس طرح لوگ خود نکلے تھے اس طرح نکل آتے, قیادت بھی مجبور ہو جاتی. اب قیادت بھی اگر خود انہیں ایک لائے عمل دے دیتی, بیچ میدان میں چھوڑ کے نہ بھاگتی, تو شاید وہ بھی درست تھا. لیکن اب دونوں قصوروار ہیں میرے خیال میں. سیاسی رہنماؤں کی ظلم و ستم کی داستانیں آپ سنیں, چاہے وہ ڈار خاندان ہو, حاجی امتیاز کا خاندان ہو, فرزانہ کوثر ہو, فاروق آباد کے بچے ہوں, 9 سال کے بچوں سے 100 سال کے بزرگ ہو, یہ ساری داستان آپ کے سامنے. کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے سامنے چھپی ہے. جو ظلم و ستم پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف کا کوئی رہنما یا کوئی سینئر وکلا, بلکہ میں نے کہیں آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں سے بات کی جنہوں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا, میرے پروگراموں میں آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کہا ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح کا بدترین دور نہیں دیکھا. تو اب ظالم کا ہاتھ جب نہ روک سکے تو مظلوم کی نظر تو کبھی چیف جسٹس کی طرف جائے گی. انہیں تو امید کا کوئی نہ کوئی سرا نظر آنا چاہیے. انہیں میں اس لیے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا کہ وہ دیکھتے ہیں اس طرف. تحریک انصاف کی قیادت پر ایسے ایسے کیسز بنے ہوئے ہیں, بھینس چوری, مرغی چوری, بجلی کے بلب چوری سے لے کر, مطلب ان لوگوں نے کوئی فورن ایکٹ تک لگا دیا جو غیر ملکی شہریوں پہ لگتا ہے. یہ لگا عمر ایوب پہ, 20 50 پرچوں میں جیلوں میں وہ بے گناہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے, بے گناہ. فسطائیت اور ظلم کا ایک دور, ان کا تعلق بھی نہیں پی ٹی آئی سے. اب لوگ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ قوم کو انہوں نے دبا لیا. اب دیکھیں قومیں صرف یہاں پاکستان میں نہیں دبی, امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوا تھا, وہاں بھی ظلم و ستم بلا شبہ ایسا نہیں ہے, لیکن امریکی قوم بھی نہیں نکلی. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے خلاف 15 سال کے بعد قوم نکلی تھی. 71 میں جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت بھی بیرونی مدد ہندوستان کی طرف سے تھی. پاکستان میں بھی جتنے بھی طاقتور لوگ اقتدار چھوڑ گئے وہ خود نہیں چھوڑ گئے, مجبور کیے گئے. جو نہیں مانے وہ پھر فضا میں اڑے. اب یہ معاملات مجبوری میں, دباؤ میں, اور اللہ کی مدد کا آپ کو پتہ ہے طریقہ ہے. وہ چاہے تو یہ آفریدی کو استعمال کر دے, وہ چاہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو استعمال, اس کی مرضی ہے, اس کا اپنا سٹائل ہے. جب ظلم کو روکنا ہے وہ اپنے انداز میں کرے گا, اس کا نظام سمجھ آتا ہے کسی کو. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں کا کہنا ہے ہماری تو یہ کال بھی نہیں ہے برداشت کر سکتے. ہم تو کال کریں گے بھی تو سعودی عرب, قطر اور بحرین کو کریں گے, عرب امارات کو کریں گے. شہباز شریف وغیرہ یہ سعودی عرب کیوں بھاگ رہے ہیں بار بار, محمد سلمان کے گھٹنوں کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں بار بار, انہیں کیوں جنیوا بھاگ رہے ہیں, کیوں امریکی سفارت خانے کے چکر شروع ہو گئے, کیوں چین کے سفارت خانے کے طواف کر رہے ہیں. تو انہیں مطلب انہیں پتہ ہے کہ کال یہیں سے آنی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید جنوری میں جا کے معاملات اٹھائے گا جب حلف اٹھائے گا, تحریک انصاف کے لیے یہ اچھی خبر بتا رہا ہوں. امریکہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو پاکستان میں اور اس پہ کانگریس کے 50 سے زائد لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر لیا ہے. جس طرح بائیڈن کو خط لکھا تھا, اب اس کے ساتھ بھی معاملہ شروع ہو گیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ 70 عالمی رہنماؤں سے بات چیت کر چکا ہے 2 دنوں میں, اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. صدر پیوٹن سے اس نے کہا میں خود رابطہ کروں گا. اور آج تو بلکہ نیو یارک ٹائمز کی خبر بھی ہے باقاعدہ طور پر کہ یوکرین کی جو جنگ بندی ہے اس کا تو مسودہ بھی پہلے سے تیار انہوں نے کیا ہوا ہے, اور اسی کی تو سارا عذاب مچا ہوا ہے پاکستان میں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں خلف اٹھانے سے پہلے یوکرین اور غزہ میں جنگ بندی کرواؤں گا, کیونکہ یہ اتنا طاقتور ہے, اس کے پاس 10 میں سے 9 ریپبلکن ووٹر شامل ہیں اس کے پاس, تو اسے روکنے والا تو کوئی ہے نہیں. تو اس لیے انشاءاللہ دنیا میں امن ضرور آئے گا اور اس کے افیکٹ پاکستان میں بھی آئیں گے. اور ویسے بھی دیکھیں گھر میں جب ظلم و ستم ہو تو لوگ پھر باہر سے ہی آ کے معاملات حل کرواتے ہیں, اور تو کوئی حل نہیں ہے اس کا. اب اس میں ظلم خلیل زاد میرے خیال میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا. اس پورے خطے کا بڑا ماہر بھی ہے اور خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں بارہا, اور وہ ویسے بھی فوج کی مداخلت کا سخت مخالف بھی ہے. یہ حالیہ دنوں میں جو ٹویٹس آئی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا سابق مشیر بھی رہا اور بڑا اہم عہدے پر, اور ٹرمپ کابینہ میں آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ ایلان مسک جیسے لوگ بھی شامل ہیں جس کا سوشل میڈیا ٹویٹر پاکستان میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے, بین ہے وہ, اور وہ اتنا طاقتور شخص ہے, وہ کہہ رہا ہے میں کینیڈا میں اب وزیر اعظم بدلنے جا رہا ہوں. تو حقیقت میں اس وقت لابنگ مکمل ہو چکی ہے, اور حکومت کی بھی اس وقت کوشش یہی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کو کس طرح گھیرا جائے. یہ سارا اس وقت فوکس ادھر ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہ اوورسیز وہاں پہ, اور پاکستانی بھی بڑی محنت کر رہے ہیں. اب اوورسیز پاکستانیوں کا دیکھیں بڑا اہم کردار ہوگا اس میں. مجھے لگ رہا ہے جو امریکہ کا احتجاج, اب 24 نومبر کو کینیڈا میں ایک بڑا پروٹیسٹ ہے
تحریک انصاف نے یورپ میں بڑے کامیاب پروٹیسٹ کیے ہیں. بارسلونا میں آپ نے دیکھا, اسپین میں, پیرس میں دیکھا آپ نے, فرانس میں جو ہے, لندن میں دیکھا, اب ڈنمارک میں, اب کینیڈا میں. اس کے بعد جو امریکہ میں پروٹیسٹ ہوگا ایک وسیع پیمانے پر, بہت بڑا پروٹیسٹ, اس سے میرے خیال میں معاملہ بالکل بدل جائے گا. سوابی میں جو جلسے کی تیاریاں ہیں وہ اس وقت عروج پہ ہیں. سندھ سے بھی آ رہے ہیں قافلے. میرے خیال میں اب یہ شاید خندقیں اور کنٹینر جو قبرستان بناتے تھے وہ لیول کی مارا ماری اب شاید نہ ہو. روکیں گے تو ظاہر ہے یہ ضرور ہے, کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام نکل آئے, تو کریک ڈاؤن گرفتاریاں تو ہوں گی, لیکن اب میرے خیال میں اس میں شدت میں کمی ہوگی ضرور. اتنی جلدی تو ہتھیار نہیں ڈالیں گے, لیکن اس کا فرق آپ کو ضرور نظر آئے گا. اس کی دلیل کوئٹہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں جو گرینڈ ابھی ٹھیک ٹھاک ریلیاں نکلی ہیں, پہلے یہ روک لیتے تھے, ان کو نہیں نکلنے دیتے, اس دفعہ نہیں روکے گے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو اہم معاملہ دیکھیں, پارا چنار میں جو چل رہا ہے اس وقت, بہت بڑا مارچ, اور میں حیران ہو گیا اتنے لاکھوں لوگ دیکھے امن مارچ پہ. مجھے سمجھ نہیں آتی تحریک انصاف کے لوگ انہیں کس طرح اپنے ساتھ اکٹھا نہیں کر پا رہے, کیوں اس میں ناکام ہے. 25 کلومیٹر کا فاصلہ لوگوں نے طے کیا سمیر کے مقام پر, اب یہ دھرنا بھی دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم پشاور اسلام آباد جائیں. وہ فوٹیجز دیکھیں آپ ذرا, آپ کی آنکھیں کھل جائیں. تحریک انصاف کے اتنے لوگ جڑ جائیں, ان کا معاملہ ہی کل حل ہو جاتا. اب ان کے پہلے مسائل حل ہوں گے تو پھر یہ ساتھ جڑیں گے, یا ان کے ساتھ ملے کی عادت. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنے لاکھوں لوگوں کو یہ کیوں ضائع کر رہے ہیں. انہیں فوراً پارا چنار قوم ایجنسی میں معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس میں عدلیہ کو دیکھیں بڑا حوصلہ ملے گا, کیونکہ سارے معاملات عدلیہ میں ہی حل ہونے ہیں. آج جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے وہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اس میں یحییٰ افریدی کے ساتھ منصور شاہ اور منیب اختر دونوں شامل ہیں, یاد رکھیے گا. اور بلوچستان کے محمد ہاشم خان جو ہائی کورٹ کے وہ ہیں جج ہیں, وہ بھی چیف جسٹس, اور عامر فاروق بھی ہے. اور یہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط تھا, عدلیہ میں مداخلت کی شکایات تھی, ان کے ریفرنس تھے, ان کے خطوط تھے, وہ معاملہ سر فہرست ہے. اور اسی سے دیکھیں ججز کو حوصلہ مل رہا ہے, اور کھل کے جیسے جج ارشد جاوید نے فیصلہ دیا, تو انشاءاللہ امید ہے یہ معاملات پائے تکمیل تک ضرور پہنچیں گے. کیونکہ یہ ناکام ان کے دیکھیں اس طرح میں دیکھ رہا تھا, تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. آج حالت یہ ہے کہ تحریک انصاف چھوڑ کے آنے والے منتیں ترلا کرتے ہیں. سوشل میڈیا نے دبانے کے لیے کبھی باٹس کہتے رہے, کبھی کہتے رہے جی ہندوستان اسرائیل پیسے دیتا ہے, کبھی کہتے رہے جنرل فیض سارا سوشل میڈیا تحریک انصاف کا چلاتا ہے, وہ اندر ہوا سوشل میڈیا اور چڑھ گیا. پھر کہتے جی امریکہ برطانیہ سے ان کے ایجنٹ چلا رہے ہیں, ایف بی آئی چلا رہی ہے. پھر وہ ایک لڑکی بچی انہوں نے پکڑی تھی, اروبا کومل شاید نام تھا, فیس بک کی, کہا جی 11 لاکھ اکاؤنٹس اس نے بنایا. اندازہ کریں. اور تو اور عمران ریاض پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ 70 اکاؤنٹس چلا رہا ہے, اندازہ کریں یہ. اور سوشل میڈیا کے میں دیکھ رہا تھا حالات, اس میں تحریک انصاف کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ان کے لاکھوں میں لوگ ان کو جوائن کری جا رہے ہیں, اور ان کے یہ حالات ہیں. پی ایم ایل پی پی وہ تو بالکل فارغ ہو چکے ہیں. ان کے جو صحافی ہیں کامران خان, 56 لاکھ فالوورز ہیں, اکاؤنٹ دیکھیں 30 بندے بھی نہیں دیکھتے اسے. مبشر لقمان ہو 40 لاکھ اس کے. ان لوگوں کو اپنے انجام سے دیکھ لینا چاہیے. آخر پاکستان کی عوام کیوں نہیں سننا چاہتی ان کو, اس لیے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اوپر سے بغض بھی کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ. ان کے تمام ذائچے, تجزیے, اندازے پوری طرح غلط. جس طرح وہ علم نجوم کے یہود ماہر تھے نا, 100 سال کی پیشن گوئیاں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی, سلطنت کی تباہی کا سارا بتاتے تھے. وہ ان کا انجام کس وقت ہوا, جب فاتح خیبر ان کے سامنے آیا. انہوں نے بتایا تھا خیبر میں یہ ہوگا, خیبر میں مسلمان شکست کھائیں گے, لیکن ہوا کیا, سب کچھ الٹا. کیونکہ آگے فلسفہ حسینی تھا. تو آج بھی فلسفہ حسینی کے پیروکار آپ کو پتہ ہے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ اگر بے شک حسینی ہو نا, یہ یزیدی پکے ہیں. تو یہ اس معاملے میں اب وہ اللہ نے ان کی تمام باتیں اس طرح درست ہو رہی ہیں. اللہ کی مدد پھر ایسے ہی آتی ہے. اللہ کو یاد کیا کریں. میرے سننے والوں سے درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ اللہ کو یاد کیا کریں, نماز پڑھا کریں, اس کے ساتھ رابطہ اپنا رکھیں. یقین کریں کہ وہ ان معاملات کو ایسے بدلتا ہے, ایسے کہ وہ انسان کی جو جہاں سوچ, جہاں ہم جیسے کروڑوں لوگ اکٹھے ہو کے سوچنا شروع کرتے ہیں, وہاں سے اللہ ایسا نظام بدل, سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے. تو اس لیے اس کو یاد کیا کریں, اور انشاءاللہ معاملات ایسے ہی حل ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.